ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ۔ چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ ISPR کے مطابق چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دونوں طرف سے مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے نائب وزیر اور صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، جبکہ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ خود مختاری، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین سے بھی ملاقات کی۔ چین کی PLA کے سیاسی امور کے سربراہ اور چیف آف اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ جنرل سید عاصم منیر کو PLA آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کے غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بلکہ فلسطینیوں کے حقوق کی سنگین پامالی قرار دیا۔ عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ بنائیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کا غیر قانونی دعویٰ قابل مذمت ہے۔ یہ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق اور عالمی اصولوں کی مسلسل پامالی کا ثبوت ہے۔ ترجمان کے مطابق اشتعال انگیز اقدامات نہ صرف خطے میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی منظم کوششیں ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اسرائیل کے ایسے یک طرفہ اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں اور ان سے فلسطینی سرزمین کی تسلیم شدہ قانونی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان نے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر کی الوداعی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ملکی سیاسی پیش رفت سمیت اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے پر یورپی یونین کی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے دوران یورپی یونین کی جانب سے مدد کو یقینی بنانے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے سب سے بڑے شراکت داروں میں سے ایک کے طور پر یورپی یونین کی اہمیت کو اجاگر کیا اور GSP+ اسکیم کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین کے سفیر نے پاکستان میں قیام کے دوران ملنے والے تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار واشنگٹن DC پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار دورہ امریکہ کے دوران آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی، خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسحاق ڈار اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران معروف امریکی تھنک ٹینک اور دی اٹلانٹک کونسل میں بھی خطاب کریں گے، جہاں وہ پاکستان کا موقف، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر روشنی ڈالیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری قرار دے دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء خان آفریدی کی سربراہی میں سنائے گئے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے گرفتاری نہیں روکی جا سکتی۔ عبوری تحفظ کوئی خودکار عمل نہیں بلکہ اس کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے۔ فیصلے
فیصلے کے مطابق ملزم زاہد خان اور دیگر کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی اور اس کے باوجود پولیس نے 6 ماہ تک گرفتاری کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ عدالت نے اسے انصاف کی راہ میں رکاوٹ قرار دی اور کہا کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق آئی جی پنجاب نے پولیس کی غفلت کا اعتراف کیا اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر عدالت نے اپیل نمٹا دی۔ آپ کو بتائیں لاہور کے 9 مئی مقدمات میں ضمانت منسوخ ہونے کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ فیصل ملک کی جانب سے اے ٹی سی میں دائر کی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے وکالت نامے دستخط کرانے ہیں جس میں جیل انتظامیہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اگست سے پہلے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں دائر کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن اور ترقی پسند ملک ہے اور دشمن کو ہماری قومی یکجہتی کی وجہ سے ہمیشہ ہی مایوسی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ شرکاء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرتپاک استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پوری قوم بغیر کسی مذہبی امتیاز کے ہر مشکل اور ہر دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ تاریخ، قومی نصب العین اور حب الوطنی کی بدولت یک دل اور یک جان ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ طلباء اور طالبات نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب بات کریں گلگت بلتستان میں ہونے والے تباہی کی۔ سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے۔ گلگت سے غزل اور دیامر تک ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ کلاؤڈ برسٹ سے اب تک 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تھک بابو سر میں متعدد گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ سیلابی ریلوں سے واٹر چینل روڈ اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دوبارہ بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ چلاس کے علاقے تھول میں سیلاب میں 2 بچے بہہ گئے۔ دیامیر کے ضلع تانگیر میں شدید سیلاب سے بازار، پاور ہاؤس اور مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتروں کو نقصان پہنچا۔ سیلابی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوا۔ کھیت اور قبرستان بھی زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون کے چوتھے اسپیل کے بعد بارشوں کا نیا سسٹم لاہور سمیت صوبہ پنجاب میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے اور 2 روز کے بریک کے بعد بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب میں پھر سے داخل ہوگا۔ سسٹم لاہور سمیت پنجاب بھر کو متاثر کرے گا۔ محکمہ موسمیات نے ویدر فورکاسٹ اپ ڈیٹ کر دی ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب میں مونسون بارشوں کا سسٹم کمزور ہو گیا ہے اور مونسون کے سسٹم کے کمزور پڑنے سے گرمی اور ہبز میں اضافے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں۔ پیش رفت کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ وزیر قانون کی سربراہی میں ایک کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہتے ہوئے درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے حکومت کی طرف سے ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتے سمیت دیگر مقدمات میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی درخواست برائے عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اعظم خان سباتی کی بھی 5 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی ہے، جبکہ سابق وفاقی وزیر اسد عمر اور اعظم خان
سواتی حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی اور عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر دلائل طلب کر لیے۔ اسد عمر نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش مقدمات میں عبوری ضمانت دائر کی، جبکہ اعظم خان سواتی نے جناح ہاؤس حملہ اور عسکری ٹاور حملہ سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں شاہ محمود قریشی کی بھی عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایات پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ رواں سال کے دوران اب تک 256 چھاپہ مار کارروائیوں میں 282 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایات پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ رواں سال کے دوران اب تک 256 چھاپہ مار کارروائیوں میں 282 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کی سڑکوں پر پارکنگ فیس مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر قائد کی تمام سڑکوں پر چارج پارکنگ فیس لینے پر مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی۔ پارکنگ فیس اب صرف پلازا پلاٹس یا مخصوص کونسلز کے مخصوص علاقوں میں ہی لی جائے گی، جبکہ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ شہر بھر میں اب سندھ حکومت کا کوئی بھی ادارہ پارکنگ فیس وصول نہیں کر سکے گا اور غیر قانونی طور پر شہریوں سے پارکنگ فیس لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل بلدیہ عظمی کراچی کی جانب سے بھی اپنے اختیار میں آنے والے شہر کی 32 سڑکوں پر پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر نے تصدیق کر دی ہے۔ تینوں رہنماؤں نے بتایا کہ دونوں بیٹوں کی جیل سے قید والد سے ملاقات ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس حوالے سے رواں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں بیٹوں کی بانی سے ملاقات کے لیے باقاعدہ آئینی پٹیشن دائر کی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں، وہ آ رہے ہیں۔ وہ کتنا عرصہ پاکستان میں رہیں گے یا احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے یا نہیں، فوری کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد کی قیادت ریجنل نائب صدر عثمان ڈینو نے کی، جبکہ ملاقات میں مختلف ترقیاتی منصوبوں اور جاری تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب 2022 کے دوران ورلڈ بینک کی معاونت کو سراہا اور 40.012 ارب ڈالر کی ترقیاتی پورٹ فولیو پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ نے تعلیم، صحت، زراعت، انفراسٹرکچر اور سماجی تحفظ میں تعاون کو اہم قرار دیتے ہوئے کراچی میں پریکیورمنٹ اسپیشلسٹ کی عدم موجودگی پر تشویش ظاہر کی اور فوری تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 6 لاکھ گھر مکمل ہونے، 13 لاکھ افراد کے بینک اکاؤنٹس کھلنے اور 3 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ سرٹیفکیٹس دیے جانے کی تفصیلات بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی، شفافیت اور خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔